بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا پاک نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ یقین، امید، دعا، محبت کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انشا محمد یاسین اور ہم لے کے آپ کے لیے ایک زبردست سا موٹیویٹو پروگرام جس کا نام ہے اپنی تلاش۔ اپنی تلاش کے ہر ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مختلف ٹاپکس پر، ایسے ٹاپکس جن کی بنا پر ہماری زندگی الجھنوں کا شکار ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تنہائی۔ اچھا، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کرتی جاؤں بھائی، نہ تو میں ڈاکٹر ہوں نہ ہی ماہر نفسیات، سو میری کسی بات کو آپ نے حتمی نہیں سمجھنا اور نہ ہی کسی پر لاگو کرنا۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج ہم بات کریں گے تنہائی پر، کہ تنہائی کیا ہے اور ہم کیوں تنہا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں بول رہی ہوں کہ ہم تنہا ہو جاتے ہیں، میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تنہا ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا بھئی، ہم تنہا ہوتے نہیں ہیں بلکہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا اداس، تنہا، علیحدہ، الگ تھلگ رہتا؟ نہیں نا۔ تو بس ہم تنہا ہوتے نہیں، ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری لائف میں سے پرابلمز آتے ہیں جو ہمیں بالکل الگ کر دیتے ہیں، لوگوں سے تنہا کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کبھی وجوہات ہو سکتی ہیں جن سے ہم تنگ آ جاتے ہیں اور خاموشی سے تنہائی کے جنگل میں جا پہنچتے ہیں اور پھر واپسی کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ کبھی ہم اکیلے رہتے رہتے اکیلے پن کا اتنا زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم واپس لوٹیں، اس کنڈیشن میں ہی رہنا چاہتے ہیں جس میں ہم ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ اکیلا اور تنہا کا ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے اکیلا ہونا کوئی منفی بات نہیں ہے، بلکہ اکیلا ہونا تو انسان کے لیے ایک پروڈکٹیو سی کیفیت ہے۔ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، مشاہدہ کریں خود کا۔ سب سے اچھے آئیڈیاز مائنڈ میں تبھی آتے ہیں جب ہم اکیلے بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں، میں اپنے گھر کی بات کروں تو میری امی کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر گھر میں سودا سلف بجٹ کچھ بھی کوئی لسٹ بنانی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ پڑھنے جاؤ، سو بعد میں ریلیکس ہو کر میں بناؤں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تب مائنڈ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، جبکہ ارد گرد شور شرابہ سارا کچھ ہوگا نا تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، بہت اچھی لسٹ بنتی ہے اور اب ہم خود بھی جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ تنہائی ایسی بالکل بھی کیفیت نہیں ہے۔ تنہائی تو وہ کیفیت ہے جو آپ لوگوں کو ہجوم میں بھی الگ تھلگ کر دے۔ آپ کے ارد گرد ہنستے مسکراتے چہرے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس علیحدہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، فیس پہ نو لفٹ کا بورڈ لگا ہے۔ کوئی محفل جو ہے آپ اس میں اپنے آپ کو پرسکون اور خوش فیل نہیں کرتے۔ آپ کے ارد گرد ہنستے مسکراتے لوگ ہیں، جبکہ آپ اداس اور دکھی ہی رہتے ہیں، کسی اجتماع میں آپ خوش نہیں رہتے۔ اچھا، یہاں پر مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، اور تنہا بھی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، تو تنہا بھی غریب ہی ہوا، کیونکہ تنہا کا بھی تو کوئی دوست نہیں نا، تو اس کا مطلب ہے جو تنہا ہے وہ غریب بھی ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں تنہائی کی۔ اس کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہے تو تنہائی، لیکن یہ اکیلی نہیں آتی۔ اس نے کسی کی لائف میں آنا ہو تو یہ اکیلا نہیں آتی، بلکہ اپنے ساتھ مسائل کا ڈھیر اٹھا کے لاتی ہے۔
اس کے آنے سے دل بوجھل رہتا ہے، نیند تو بس سمجھو بس گئی، یادداشت کمزور اور خیالات میں الجھاؤ سا رہتا ہے، ایک نامعلوم سی اداسی جو انسان کو مسلسل اپنے گھیرے میں رکھتی ہے، دل تو دل سارا ماحول ہی بجھا بجھا سا لگتا ہے۔ بس جو تنہائی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے دل و دماغ کے در و دیوار پر قابض ہو کے بیٹھ جاتی ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، بس آپ نے میرے تک ہی محدود رہنا۔ یہ جو کیفیت تنہائی جس کی ہم بارے میں بات کریں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بھئی یہ میری لائف میں آئی کیوں؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا شکار ہیں، تو کبھی سوچا کہ کیوں آئی ہے، ہم پہ طاری کیسے ہو گئی؟ اگر میں بات کروں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، جو میں نے زیادہ تر لوگوں میں دیکھا ہے، تو جب کوئی اپنا ساتھ چھوڑ دینا، آپ کسی کے عادی ہو جاؤ اور وہ نہ رہے، تو بس آپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور آپ جو ہے نا، بس آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں، کہاں جائیں، کہ یہ نقصان ہی ایسا ہوتا ہے کہ برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ اس بارے میں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں تو میرے بڑے بھائی، ہی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن آف آور لائف، وہ اب نہیں ہے، تو وہ ٹائم تو گزر گیا، لیکن ابھی تک اس ٹائم کو سوچنا بھی ایک بہت تکلیف تھا۔ ایسی کنڈیشن میں نا، بار بار ہم خود سے بار بار سوال کرتے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اور کبھی اللہ سے بھی شکا کرتے، اللہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہاں پہ مجھے لگتا ہے ہم غلط کرتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے یہ سوال کرنے والے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا ہماری اوقات ہے، ہم اس قابل ہیں کہ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ وہ ہم سے بہتر اور ہمارا اچھا جاننے والے ہیں، سو ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے ایسے کوسچن کرنے کا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لیکن وہ مومنٹس ہی ایسے ہوتے ہیں ایموشنل، جب آپ کا کوئی بچھڑتا ہے نا، تو آپ کی سوچ، آپ کا مائنڈ مفلوج ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا بول رہے ہو، کیا نہیں بول رہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ خود ترسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو آپ دوسروں کو خوش دیکھ کر بھی، اکثر ہی بلکہ آپ آپ کو لگتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں تو بس کوئی بھی خوش نہ ہو، کسی کی خوشی آپ کو برداشت نہیں ہوتی، کوئی آپ کی طرف دیکھ کے ہنسے مسکرائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے پہ ہنس رہا ہے، میں کچھ ایسا کر دوں کہ بس اس کے دانت ختم ہو جائے، بلکہ ٹوٹ ہی جائیں اس کے۔ اور ایسی جب کنڈیشن ہوتی ہے نا، تو فیس بک پر خواہ آپ کے بیسیوں دوست ہوں، لیکن یہ سب مل کر بھی آپ کی تنہائی کے خول کو توڑ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ہم سوچتے ہیں کہ تنہائی صرف نوجوانوں میں ہی ہوتی ہے، نوجوان ہی بس تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نوجوان زیادہ ہوتے ہیں تنہائی کا شکار، لیکن ادھیڑ عمر ہمارے بزرگ بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، بس ہم ان کو اتنا زیادہ ان پہ فوکس نہیں رکھتے اپنا، یا ان کے بارے میں ہمارا سوچنے کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تنہا نہیں ہے۔ اگر کوئی بزرگ کسی محفل میں لگ پلگ بیٹھا، چپ بیٹھا، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کی ایج نہیں ہے، تھوڑی اس کو مذاق جچتا ہے، شاید میچورٹی آ گیا اس میں اس وجہ سے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں کہیں لکھا ہے کہ آپ نے اس ایج تک ہنسنا مسکرانا ہے، مذاق کرنا، ہنسی، یہ سب، اس میں ایج کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہم پھر ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمارے بزرگ کبھی کبھی ان کے زندگی کا ساتھی بچھڑ گیا، دوست ان سے دور جا بسے، بچے اپنی اپنی زندگیوں میں مگن، تو وہ تنہا
تن رہ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی، اب ایج زیادہ ہوگی اس وجہ سے چپ چپ رہتے ہیں، بات نہیں کرتے. لیکن جو نوجوانوں میں تنہائی ہے نا، وہ بہت زیادہ دردناک بات ہے. نوجوان تنہائی کا شکار ہو رہی ہیں اور اس کی وجوہات یقینی طور پر نفسیاتی اور ماحولی ہیں. جب کوئی نوجوان کسی معاشرے سے کٹ کے رہ جاتا ہے اور انتقامی خیالات میں الجھا رہتا ہے تو اس کی طبیعت میں تشدد آ جاتا ہے، اور یہ ایک خطرناک بات ہے. وہ دوسروں کے لیے تو کیا، اپنے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تنہائی کی جو وجہ ہے نا، سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو مجھے لگتی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ جو برے اعمال ہیں نا، وہ بھی تنہائی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ غلط کیا، برا کیا، اپنے بہن بھائی کا کچھ غلط چاہا، یا کسی لڑکی کو چیٹ کیا، لڑکی نے کسی لڑکے کو چیٹ کیا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں آتا ہے بھئی اچھا نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ. بس پھر وہی ٹائم ہوتا ہے، احساس ندامت نے سر اٹھایا تو تنہائی نے گھیرا ڈالا. وہ آپ کو اندر ہی اندر احساس ندامت جو وہ ایسے جڑیں پکڑتا ہے کہ ایک تناور درخت کی مانند بن جاتا ہے، اور آپ اتنا زیادہ الجھ جاتے ہیں کہ دنیا سے، معاشرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، اور آپ کا کہیں بات کرنے کو دل نہیں کرتا. اور اسپیشلی تب، کیونکہ تنہائی کے شکار لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان میں اعتماد کی بہت کمی ہوتی ہے. اور جب آپ وہ اپنا جو جرم ہے وہ قبول اور سب کے سامنے بول کے اپنی معافی نہیں نہ مانگ سکتے، تو پھر تو بہت زیادہ جو ہے نا تنہا ہو جاتے ہیں آپ. پھر وقت گزرتا ہے اور اکیلے پن اور تنہائی کے درمیان ایک باریک لائن ہوتی ہے جو کبھی کبھی کراس ہونے لگتی ہے، اور آپ ایک کیفیت سے نکل کر دوسری کیفیت میں داخل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ تنہا ہو اور اکیلے پن میں آ جائیں، ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہو اور تنہائی میں چلے جائیں. اینڈ مے بی اٹس پرماننٹ بٹ مے بی اٹس ٹیمپوریری. فار ایگزامپل، آپ شاپنگ پر جائیں اور آپ کو کوئی لباس پسند آیا، تو آپ کے فوراً مائنڈ میں آتی ہے یہ بات کہ کاش اس وقت کوئی دوست ساتھ ہوتا تو مشورہ ہی کر لیتے. یا کسی جوڑے کو آپ ہنستے مسکراتے بولتے دیکھ کر آپ کے دل سے آہ نکلتی ہے کہ کاش ہمارا بھی کوئی اپنا ہوتا. تو اپنی زندگی سے اس کاش کو نکالنے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں. آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں، اور ان بہت سے لوگ میں سے بہت اچھے بھی ہوں گے. تو اچھے دوست ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اندر کی تنہائی نہیں جاتی؟ وہ جو وجہ ہے نا، اس کو ختم کریں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھی کتنے آرام سے کہہ دیا، وہ وجہ ہے نا اس کو ختم کریں. وجہ ختم کرنا کوئی اتنا آسان ہوتا ہے؟ ایبسلوٹلی بالکل بھی آسان نہیں ہوتا. میں مانتی ہوں کہ خاموشیاں کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتی. کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو کھوکھلا کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس کھول کو توڑنا ہے، کیونکہ آپ کی مسکراہٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو اپنی اس مسکراہٹ کے لیے اس کھول کو توڑ کے رکھنا ہے اور اپنی مسکراہٹ واپس لانی ہے. اور اپنی مائنڈ سے نا منفی سوچ ختم کرنی ہے. منفی سوچ زندگی مشکل سے مشکل ترین کر دیتی ہے.
آپ نے مثبت سوچ سے مشکل حالات سے کا مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں کی فکر کیے بنا. اچھا، کچھ لوگ تنہا جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ میں بھی سارے نہ ہوں لیکن کچھ لوگوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا اپنے بارے میں نا اچھا خیال نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے. ان کی شخصیت میں لو سیلف اسٹیم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں ایسا ہوں، میں اس قابل تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے کوئی چھوڑ کے گیا ہے، میں اس قابل تھا مجھے کوئی چھوڑ گیا، میں برا تھا. اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جب بھی کچھ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو جاتے وقت ہم ایک دوسرے کو اچھی خاصی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں، بھی اس نے مجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، میں بری ہوں. بس وہاں سے آپ کا اعتماد جو ہوتا ہے نا وہ کم 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 ہوتا جا رہا، اور آپ میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خود اعتمادی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے آپ برے ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو اس چیز کو ہمیں توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، ایک مخلص لوگوں کا حلقہ بنانا ہے جسے ہم فیملی آف دا ہارٹ کہہ سکیں. تنہائی سے چھٹکارا پانا ہر فرد کی اپنی ذات پر منحصر ہے، کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا، اور کچھ شاید کرے بھی تو جب تک وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا نا، تو شاید کیا بلکہ یقیناً وہ اس کیفیت سے نہیں نکل پائے گا. اور جب وہ خود اٹھ کھڑا ہوگا کہ میں نے اس کیفیت سے نکلنا ہے، تو بس پھر وہ نکل کے رہے گا، کوئی اسے روک نہیں پائے گا. اپنے بارے میں اچھی اور صحیح راہ قائم کر کے اپنی خود اعتمادی کو بڑھایا جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھتا، آپ کسی سے بھی اپنے دل کا حال نہیں کہہ سکتے، اگر آپ تنہائی کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو پروفیشنل مدد کی ضرورت ہے، تو آپ پروفیشنل مدد لیں، اس میں کوتاہی نہ برتیں، اگنور نہیں کریں. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں کسی پروفیشنل کے پاس جاؤں گا، کہیں سے پروفیشنل مدد لوں گا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. ہوتا ہے نا آپ کے مائنڈ میں کہ فی الحال تو میرے تک محدود ہے، مجھے پتہ ہے میڈیسن کھاؤں گا، ڈاکٹرز کے پاس جاؤں گا تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے، جو ہمارا بیسیکلی پرابلم ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا، کہ ہم پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہر انسان ایسا جو تنہا ہے اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ مجھے پاگل کہیں گے. لیکن نہیں، آپ نے لوگوں کی فکر نہیں کرنی، آپ نے اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے، اپنی مدد کرنی ہے، کیونکہ تنہائی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. اور بھئی انسان معاشرتی جانور ہے، وہ یوں تنہا رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ذرا اپنے خول سے نکل کر دیکھیے، ارد گرد نظر دوڑائیے، شاید آپ کی کسی کو ضرورت ہو اور آپ اپنے خول میں سمٹ کر بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹ بزرگ ہو اور آپ ان کا سہارا ہو، تو آپ اپنے آپ میں ہی گم ہیں. اپنا خول توڑیں اپنے پیرنٹس کے لیے، کوئی ایسا انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے، کوئی بھی انسان جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے اپنا خول توڑیں. جو چلا گیا سو چلا گیا، اس کے لیے باقی رشتے، باقی لوگ مت خراب کریں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو صحیح، شاید آپ کسی کی تنہائی دور کرنے کا سبب بن جائیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ نہ ہو کسی دن آپ تنہا ہو جائیں
اور اگر آپ فیملی اور دوستوں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، خود کو تنہا دیکھتے ہیں یا خود کو تنہا سمجھتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم تنہا ہوتے نہیں ہیں لیکن ہم خود کو تنہا سمجھتے ہیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ اپنے آپ میں ہم ہاسپٹل ہیں. کہیں پہ ہم نے کوئی بات سننی ہے تو ہم نے سمجھنا ہے یہ بھی میرا مسئلہ ہے، یہ بھی میرا مسئلہ ہے، یہ بھی میرا مسئلہ ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں تو کوئی چاہے اگلا بندہ آپ کو اگنور نہ کر رہا ہو لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اگنور کر رہے ہیں، آپ بس پیچھے ہٹتے جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ رشتوں میں ایسے ہی تکلف آ جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ بھئی میں تو تنہا ہوں. تو اگر آپ کسی ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا سمجھ رہے ہیں تو پلیز خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ اکیلے بھی ہو جائیں. جو آپ کے پاس آپ کے رشتے ہیں ان کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ ہی یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا اور آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں کہ بات کی جائے وہ بھی بتائیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں لگا میں نے غلط بات کی، غلط کہا کچھ، تو پلیز میری تصحیح بھی کیجیے گا ود آؤٹ اینی ٹینشن. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک ختم ہوا. اینڈ پہ ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. پاکستان زندہ باد.